रुकिए रुकिए, देखते जाएं। ये सब चीज़ें मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदी, बल्कि सिर्फ़ चंद बेकार चीज़ें थीं और ये देखते देखते इतनी खूबसूरत होम डेकोर बन गई कि मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आया। अगर आप भी ऐसे वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, डीआईवाई बनाना चाहते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने घर में मौजूद वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके खूबसूरत डीआईवाई होम डेकोर आइटम्स बनाए हैं और कम बजट में महंगे लुक देने वाली चीज़ें जो हमारे डाइनिंग टेबल को भी सजा देंगी, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का फाइनल बहुत शानदार होने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। ये मैंने अंदाजे से ही पीस ले लिया था। अच्छा, यहाँ पे इसके हमने सबसे पहले कोने बना लिए हैं। मैंने 2-2 इंच का ही कोना एक बनाया। आप इस तरह करें, इंची टेप से आप नाप कर लें। 2-2 इंच के आपने निशान लगा के कोने काट लेने हैं। चारों कोने आपके एक ही तरह के होने चाहिए। कार्डबोर्ड की जगह आप फ़ोम शीट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हार्ड बुकरम का भी यूज़ किया जा सकता है। जो मर्दाना बुकरम शीट होती है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग फ़ोम शीट का यूज़ करते हैं। मेरे पास घर में फ़ोम शीट नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया। कार्डबोर्ड पे हमने फिर इस तरह से भी निशान ड्रॉ कर लिए हैं। जहाँ जहाँ हमने कोने से कोना मिला देना है निशान लगाते हुए, और कटर से ऊपर से हल्का हल्का कट करना है। बिल्कुल मतलब ज़्यादा कट नहीं करना, हल्का हल्का ऊपर से ही, ऊपर वाला जो पेपर है उसको ही कट करना है। और कुछ इस तरह से हमने इनको मोड़ लेना है। जो भी किनारे हमने कट किए हैं उनको कुछ इस तरह से अब हम मोड़ लेंगे। अब कोई अच्छा सा न्यू सा फैब्रिक लेना है इसको कवर करने के लिए। तो मैंने बाहर वाली साइड पे मैंने एक पुराने कपड़े का यूज़ करना है और अंदर वाली इसकी साइड पे मैं एक नए कपड़े का यूज़ करूँगी। ये देखें जी, बहुत प्यारा सा कलर है। आप इधर चाहें तो जूट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत एस्थेटिक लगते हैं और उनके फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से बना रही थी, तो इसीलिए हम इस पे पैसे खर्च नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को ग्लू गन से ही चिपकाया है। तो यहाँ पे हमने किनारों पे पहले ग्लू लगाई है। अब हम इसके ऊपर कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि जब आप बुकरम का यूज़ करेंगे, आप फोम शीट का यूज़ करेंगे, तो फिर आपको स्टिचिंग करनी पड़ेगी। जिनको स्टिचिंग नहीं आती वो ये बास्केट बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो देखते जाइएगा कैसे बन रही है ये। यहाँ पर हमने ब्लू कलर जो था ये न्यू फैब्रिक लेके इसके भी इसी तरह से किनारे बिठा लिए। मैंने इस्त्री कर लिया है इसको और हमने इसको भी ग्लू गन से ही चिपका लिया है, ग्लू की मदद से। तो यहाँ पे कुछ ग्लूस जो होती हैं ना, जो स्टिक्स होती हैं ग्लू की, वो कुछ इतनी बेकार घटिया किस्म की होती हैं कि वो ग्लू से बाहर ही नहीं आती। जो बहुत ज़्यादा वाइट कलर की ग्लू स्टिक होती हैं वो कभी मत ख़रीदें। जो शॉपर की तरह की कलर की होती हैं उनको ख़रीदना चाहिए, वो अच्छी होती हैं। जो वाइट कलर की होती हैं वो बहुत गंदी होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रिबन के पीसेस ले लिए थे। अब जो हमने कोने कट किए थे 2-2 इंच के, इस तरह से हमने ग्लू की मदद से इनके ऊपर ये रिबन लगा देना है। ये रिबन ना हो तो आप कोई डोरी बना के लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जूट की रस्सी लगा सकते हैं। तो मैंने ग्लू से ये इनको भी लगा दिया है। इसको बनाने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हालांकि वीडियो बनाते हुए हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। जो चीज़ 10 मिनट में बनती है वो तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे में बनती है। तो ये तकरीबन आप कह लेंगे 20 मिनट में मैंने वीडियो भी शूट की और इसको भी बना लिया था। बहुत ही आसान सारे स्टेप्स हैं और ये काफ़ी वायरल भी होती हैं और इस तरह के ऑनलाइन पेजेस भी हैं जहाँ से आपको ये बास्केट्स मिलती भी हैं। और इसको आप बिल्कुल इस तरह से बना भी सकते हैं। यहाँ पर इसका मल्टीपल यूज़ है। इसमें आप ब्रेड सर्व कर सकते हैं, इसमें पापे रख सकते हैं, इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी चीज़ भी रखी जा सकती है। तो ये बहुत प्यारी लगेगी। हाँ, अगर आप इसमें कुछ सर्व कर रहे हैं तो नीचे आप कोई सा भी पेपर ज़रूर बिछाइएगा, जैसे बटर पेपर रखते हुए फिर आपने इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखनी है, क्योंकि ये वॉशेबल नहीं है। इसको हम धो नहीं सकते इसके कपड़े को, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी केयर ज़रूर करनी होगी। और जब भी हमने इसको रखना है किसी अच्छी सी चीज़ में पैक करके, यानी शॉपर में डाल के आप इसको रखेंगे, ताकि जब हम दोबारा यूज़ करें तो इसके ऊपर कोई भी इंसर्ट वगैरह ना बैठ सकें। तो हमें थोड़ा एहतियात करनी होगी। अगली जो चीज़ है उसके लिए हमने जी ऊन का धागा लिया है। यहाँ पे ऊन के धागे को मैंने लपेट लिया था टेप के ऊपर। आपने इसी तरह कोई टेप ही ले लेनी है, उसके ऊपर ही आपने ये लपेटना है। कुछ इस तरह से मैंने तकरीबन 5 बार इनको लपेटा है और ये डिज़ाइन बनना चाहिए। ये डिज़ाइन जब बन जाएगा फिर हम इनको क्या कहते हैं, गिरा लगानी है। हर डिज़ाइन के ऊपर हमने गिरा लगा देनी है कुछ इस तरह से। अच्छा, ये दोनों साइड से डिज़ाइन बन रहा था तो दोनों साइडों पे ही हमने गिरा लगानी है और दरमियान में भी ये गिरा लगा देनी है। ये देखें जी, अब हम इसको साइडों से काट लेंगे और साइडों से काटने के बाद ये बन जाएंगे छोटे छोटे से मैट, कोस्टर मैट
کہہ سکتے ہیں آپ کوئی ڈیکوریشن پرپس کے لیے رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، جن کو ان کی بنی چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ بھی ان کا یوز کر سکتے ہیں۔ آپ ٹیبل کے اوپر سرو کر رہے ہیں کپ ٹی کا، مگ کوئی بھی کافی کا، تو آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں، مطلب اس میٹ کا یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر رکھے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو اس کے فائنل رزلٹ دکھاتی ہوں۔ یہ نو ٹائم ٹیکنگ کام ہے، مطلب اس کے اوپر 5 منٹ لگتے ہیں اس کو یہ کرنے میں اور گرا دینے میں، تو بس یہ بن جائے گا۔ اور میں نے یہاں پہ 4 بنا لیے تھے جو کہ مجھے بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے، کیونکہ یہ بنا ٹائم کے بن گئے۔ اور کیا چاہیے ہمیں، جو کم ٹائم میں چیزیں بنتی ہیں نا ان کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ 4 مطلب سیٹ ہی بن گیا ہے ایک، اور آپ اس کو ٹیبلز کے اوپر رکھ لیں، چائے کے کپ سرو کرنے کے لیے یا کوئی ڈیکوریشن پیس رکھنے کے لیے بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں یہ والا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے، مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا۔ اب اس کو ہم پیک کر کے رکھ لیں گے، جب ہمیں استعمال کرنا ہوگا تو ہم اس کو نکالیں گے، استعمال کرنے کے بعد دوبارہ پیک کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ ان کے دھاگے ہیں نا الجھتے ہیں، ان کے اوپر بر بھی مطلب چیزیں بھی چپکتی ہیں، تو یہ خراب نہ ہو تو اس کو ہم سنبھال کے رکھ لیں گے۔ اب چلتے ہیں جی ہم اپنے اگلے آئیڈیا کی طرف۔ یہ آئیڈیا میں نے وال سٹیکرز لگائے تھے، 3D وال سٹیکر دیوار پہ لگائے تھے، اور اس کے جو بیک سائڈ سے پیپر براؤن کلر کا اترتا ہے تو میں نے اس کو پھینکا نہیں تھا، کافی ٹائم سے میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو یہ کام آ ہی جائے گا۔ تو فائنلی آج وہ ٹائم آ گیا تھا کہ میں اس کو استعمال کرنے لگی تھی۔ میرے پاس یہ کنٹینر بھی ہے، اس کا میں ایک دفعہ پہلے بھی آئیڈیا شیئر کر چکی تھی۔ اس کے اوپر ہم نے سارے گلیٹر شیٹس لگائی تھی، وہ گلیٹر شیٹ میں نے ساری اب ہٹائی ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہم اب دوبارہ DIY کریں گے۔ یہاں پر میں نے اسی پیپر کے سٹریپ کاٹ لینے ہیں اندازے کے ساتھ، ایک ایک 1.5 انچ کے آپ سٹریپس اس طرح سے نکال لیں گے، اور ان کو کیونکہ یہ بالکل ملائم سے ہیں، پلین سے ہیں، تو ہم نا تھوڑے بل ڈالیں گے تو تاکہ نا اس کے اوپر کچھ ٹیکسچر سا آ جائے، جب ہم اس کو کوئی ڈیزائن دیں تو اس کے اوپر سمجھ آنی چاہیے کیا ڈیزائن بنا ہے۔ تو بس اس طرح سے ہم اس کو موڑ لیں گے یا ہلکا ہلکا اس کو گیلا کریں گے۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو نا ادھر سٹینڈ کے ساتھ اس طرح سے مروڑ رہی تھی تاکہ نا اس کے اوپر ڈیزائن آ جائے۔ جتنی بھی سٹریپس تھی میں نے ساری اس طرح سے مروڑ لی تھی، تو اب ان کے اوپر ڈیزائن بن گیا تھا۔ اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں۔ کھولنے کے جو ہم نے ڈبہ لیا تھا اس کے ناپ کا اس کو کاٹ لیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کے کنٹینر نہ بھی ہوں تو آپ کوئی سی بھی پلاسٹک بوٹل کا یوز کر سکتے ہیں، جیسے آئل والی بوٹلز ہوتی ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں۔ آپ کوئی کنٹینر یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک کا، تو ضروری نہیں ہے آپ کے پاس اس طرح کا کنٹینر ہونا چاہیے، کوئی اور چیز بھی یوز کی جا سکتی، کوئی بالٹی کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے، کوئی کارڈ بورڈ کے ڈبے کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے نا اسی کے ناپ کی سٹریپ کاٹ لی تھی، پہلے لمبائی میں، اس طرح سے لمبائی میں ہم نے کاٹ لی تھی، اور پھر ہم اس کو چوڑائی میں بھی ناپیں گے، اور چوڑائی میں بھی اس طرح کی کچھ سٹریپ ہم کاٹ کے رکھ لیں گے۔ یہاں پہ نا مجھے شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا جتنا اس ٹائم پہ ریکارڈ ہو جائے گا، باقی صبح مارننگ میں کروں گی۔ تو میں نے سارے سٹریپس جو ہیں وہ لگا کے رکھ لیے تھے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے سرکل کو بھی ناپا اور ناپ کے ہم نے یوں اس طرح سے اس کو کاٹ دیا ہے۔ اب یہ پیپر کہیں پہ بھی کام نہیں آنا تھا، ہم نے اس کو پھینکنا ہی تھا، اور یقین کریں میں نے کچھ پھینکے بھی ہیں تو مجھے اب جو ہے وہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ بھی استعمال ہو سکتے تھے، ہم کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ، جو آنے والے ٹائم میں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ ان کو ری یوز کرنا چاہتے ہیں تو۔ یہاں پر جی ہم نے جو سب سے لمبی سٹریپ کاٹی تھی اس کے اوپر ہم نے کچھ اس طرح سے ایک نیچے کی طرف سٹریپ چپکانی ہے، ایک اوپر کی طرف، ایک نیچے کی طرف، ایک اوپر کی طرف، اسی طرح سے ہم نے ساری چھوٹے والی سٹریپ بڑی سٹریپ کے اوپر چپکا لینی ہے۔ اب یہاں پہ کام تمام نہیں ہوتا، اب باری آتی ہے بنائی کرنے کی۔ ایک دباتے ہوئے، ایک چھوڑتے ہوئے، ایک دباتے ایک چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کو سارے کو تانا بانا بن لینا ہے۔ جس طرح سے ہم نے چپکائی کی تھی چھوٹے سا سٹریپ کی، اسی طرح سے ہم نے بڑے سٹریپ کو گزارنا ہے، تو ہمارا یہ بنتا جائے گا۔ اب یہ اس کو 5 منٹ لگیں گے کیونکہ 5 سے 6 سٹریپ اس میں سے گزرنی تھی، تو میں نے ان کو بھی کہیں کہیں سے گلو سے چپکا دیا تھا تاکہ اپنی جگہ پہ یہ فکس ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں بنی گئی تھی۔ اب باری آتی تھی اس کو کنٹینر کے اوپر چپکانے کی، تو کنٹینر پہ چپکانے کے لیے بھی ہم گلو کا ہی یوز کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کی چپکائی کر لیا ہم نے۔ تو بس جی یہ ہمارا جی ایک عدد آرگنائزر بھی بن سکتا ہے، اس کو آپ کہیں پہ بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی اسٹیشنری کی چیزیں رکھنے کے لیے، کوئی پلانٹر کے طور پہ ڈرائی پلانٹ اس میں کوئی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں کچھ نہ کچھ تو آرگنائز ہو ہی جائے گا۔ اب اتنا یہ پیارا لگ رہا تھا، صرف سادہ سا پیپر، یہ کنٹینر اتنی پیاری لک دے گا مجھے خود یقین نہیں آیا تھا۔ گلو میری یہاں پہ ختم ہو گئی تھی تو مجھے لگانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی،
بس ہم نے کچھ اس طرح سے سائڈوں سے بھی چپکا لینا ہے، اور جو ایکسٹرا اوپر والے جو بھی پیپر رہتا ہے اس کو اندر کی طرف چپکا دیں گے۔ آپ چاہیں تو اندر کی طرف کوئی سا بھی فیبرک بھی لگایا جا سکتا ہے اندر کی سائڈ کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ میں اس کو پلانٹر کے طور پہ یوز کروں گی، تو میں اس میں کوئی سا بھی ویسے ہی آرٹیفیشل فلاور رکھ دوں گی تو چھپ ہی جائے گا اندر والا حصہ۔ آپ چاہیں تو اگر اس کو اسٹوریج باکس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فیبرک سے اندر والی سائڈ کو کور کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو تینوں ڈی آئی وائی تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچے ہیں۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ان تینوں میں سے کون سا ڈی آئی وائی پروجیکٹ پسند آیا ہے اور آپ اس میں سے کون سا تیار کرنا چاہیں گے۔ مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی محنت اور گھر میں موجود سادہ سا سامان اتنی خوبصورت اور یوزفل چیزوں میں بدل جاتا ہے۔ امید ہے جی آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی انسپریشن تو آپ کو ملی ہوگی۔ تو اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی بھی ایک آئیڈیا بھی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریے گا، اور آپ سب سے پہلے کون سا ڈی آئی وائی ٹرائی کریں گے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ کا مجھے بے صبری سے انتظار رہتا ہے اور بہت ہمت بھی ملتی ہے۔ اگر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کون سے آئیڈیاز شیئر کروں تو یہ بھی مجھے آپ بتا سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر کمنٹ کا رپلائی کروں، اور جو بھی آئیڈیاز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی جلد از جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اسی طرح ویڈیوز میں بنے رہیے گا، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔